نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ وہ برے دوستوں کی صحبت میں اگر وہ پہلے سے آ چکے ہیں تو اب ان کی اسپرچول ہیلنگ کیسے کی جائے، ان کی تربیت کیسے کی جائے، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لایا جائے؟ حدیث میں فرمایا کہ سجدے میں اللہم اہدی، مثال اللہم اہدی بریرہ، آپ کسی بچے کا نام لیتے ہو اللہم اہدی احمد، کہ یا اللہ احمد کو ہدایت دے دے۔ ماں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوری نہیں کر سکے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر سکتی ہیں، سنت رسول کا علم حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ خود اپنے بارے میں ضرور کہوں گی کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے محروم نہ رکھیں، اس کا نالج حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں، اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جی، نیکسٹ کوشچن۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وجیہہ اکرام۔ جی جی استاذہ، بچوں کے حوالے سے جیسے بہت ساری ماؤں کے دلوں کے اندر بڑی تکلیف ہے کہ وہ برے دوستوں کی صحبت میں اگر وہ پہلے سے آ چکے ہیں تو اب ان کی اسپرچول ہیلنگ کیسے کی جائے، ان کی تربیت کیسے کی جائے، اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ لایا جائے؟ ایک اپنے بچوں سے محبت رکھنے والی ماں کی تڑپ ہے، میں اس تڑپ کو سلام کرتی ہوں کیونکہ اس تڑپ کی ضرورت ہے۔ کون سی ماں ہے جو نہیں تڑپتی؟ لیکن ان کو شعور ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ مخلص ہیں، وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچے اپنی دوستیوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر اثر بھی آتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو الگ ماحول چاہیے۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر میں بچوں کی اچھی دوستیوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب تک آپ کی صحبت نہیں بدلتی اس وقت تک یعنی کوئی تبدیلی جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ لطفی ہیں جنہوں نے ایک ناول لکھا العبرات، آنسو، اور اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ حصے ہیں اس کے، اور یہ ماسٹرز ان عربک کا حصہ بھی ہے اور دنیا میں بہت زیادہ اس کو ویٹیج دیا جاتا ہے۔ اس میں وہ ایک افسانہ انہوں نے اسی کے ساتھ ایک اور تحریر کیا یتیم کے نام سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں خاندانی طور پر ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی، آپس کی محبت بھی، ہماری بڑی اچھی زندگی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ میرے کچھ لوگوں ہمارے علاقے میں آئے، انہوں نے مجھے بھی ساتھ شامل کرنا شروع کیا، تو ان کے ساتھ مل کے میں بھی اپنا وقت گھر والوں کو پہلے کم دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مل کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے، تو آہستہ آہستہ میں شراب کا بھی عادی ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے میں ان لوگوں کے ساتھ جب زیادہ رہا تو میں جوا بھی کھیلنے لگا، میرے سب کچھ بک گیا۔ اگر ہم مختصراً دیکھنا چاہیں تو وہ ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کا بھی سودا کر چکا تھا۔ اس سٹیج میں وہ اپنے گھر آیا کہ گھر خالی کر دیں کہ اب تو یہ سب کچھ بک چکا۔ اس وقت اس کی بیوی اسے سمجھاتی ہے اور اس کے ساتھ جو بات ہوئی تو کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی نہیں بدل سکتا، بیٹا آپ فون پہ بات کرو گے تو میں بات نہیں کر سکوں گی، سوری۔ جی، تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں جیسے پہاڑ سے کوئی نیچے گرتا ہے نا، ایسے پہاڑ سے نیچے گرتے گرتے میں جب تک وادی کو ٹچ نہیں کروں گا دوبارہ کیسے اٹھوں گا۔ تو بچے بھی فطرت کے پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں۔ اب یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ جو واپسی کا سفر ہے نا، اس کے لیے جس اسپرچل ہیلنگ کی ضرورت ہے ان کے اپنے گروپ میں رہتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ اور ابھی مجھے یہ سیشن شروع ہوا تو میرے پر سب سے زیادہ جو بات آئی وہ
بوائز کے حوالے سے کہ ہمارے بوائز کے لیے ضرور کچھ کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی میں نے کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں کیا، لیکن ایک فیملی نے بوائز کا ایک سیشن رکھ لیا. تو وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ان کے جو کویسچنس ہیں، وہ جو ڈاؤٹس ان کے اندر ہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں، ہم بیٹھ کے انہیں سنیں اور بات چیت ہو. اور انشاءاللہ کل سیشن ہے، اور آپ اس کی انفارمیشن پھر فائزہ سے لے لیجیے گا، کیونکہ وہ لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ ہم نے رکھا ہے. ابھی زیادہ لوگوں کو شاید موقع نہ ملے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ٹاک کریں گے، بات چیت کریں گے، بچے بھی اپنے کچھ کہہ سکیں. کیونکہ نارملی جب بڑے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انہیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ انہیں بھی فورمز چاہیے، انہیں بھی ایسی یعنی مجالس چاہیے، انہیں بھی اچھے دوست چاہیے، انہیں بھی وہی علم کی ضرورت ہے. لیکن اچانک کوئی علم کی طرف نہیں آتا، اچانک کوئی تو اسپرچول ہیلنگ کی نشستیں بچوں کے لیے بھی ہوں گی. اور بچے اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا، ماں کو سجدوں میں دعا کرنی چاہیے، ماں کو بھی باپ کو بھی. رسول اللہ نے یہی کہا تھا جب آپ سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں سجدے میں اللہم اہدی، مثال اللہم اہدی بریرہ، آپ کسی بچے کا نام لیتے ہو اللہم اہدی احمد، کہ یا اللہ احمد کو ہدایت دے دے. ماں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت دعا کرنا نہ بھولیں، اور کبھی جلدی نتائج کی تمنا نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کس کو ہدایت ملے. آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہو جائیں گی. اور میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، پلیز ہم سب مل کے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو بھی ان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو سکون دے اور انہیں ہم سے بہت آگے جانے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کویشچن ایک میں آن لائن لے لیتی ہوں اور پھر آپ سوال پوچھ لیں. استاد، زیادہ تر پیرنٹس آپ سے کویشچن کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پیرنٹس تربیت پہ فوکس نہ کریں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ ویسے انسان نہیں جیسا ہونا چاہیے، تو ہم اپنے لیے کیا اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہیں انہیں جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے. اچھا، اس میں یہ ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. بچے کہیں ماں باپ نے نہیں کیا، ماں باپ کہیں بچے ایسے ہو گئے. اب تو جو ہے وہ ہے. ماں باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں تمام ایسی ریاستیں، اسٹیٹ جو ہے، جو یعنی انسانی حقوق کا لحاظ رکھتی ہیں، وہ ہر آنے والے بچے کو اون کرتی ہیں اور ان بچوں کے لیے باقاعدہ طور پر ماں باپ کو رسپانسیبل بناتی ہیں. اور انہیں اپنے، میں یہ نہیں کہتی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جو کسی کی ویلیوز ہے نا، وہ یا جس طرح کا کسی انسان کو بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ پیرنٹنگ سکھاتے ہیں. اس کے لیے ان کی فزیکل ہیلتھ بھی، ان کی یعنی جس ایج میں انہیں جو کچھ کرنے کے قابل ہونا چاہیے وہ بھی، اور بیسک ایتھکس بھی، بیسک مینرز بھی، یہ سب چیزیں جو ہے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. انفارچونیٹلی مسلم کنٹریز میں اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ہے، نہ یہ جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے بھی ایسا نہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو کھلانا پلانا ہمارا فرض ہے. اس کی باڈی کے اوپر تو کافی محنت ہوتی ہے کھلانے پلانے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے. اگر کسی کا قد چھوٹا ہو، اگر کوئی ویک ہو، اگر کوئی بیمار ہو، اس کو ویکسینیشنز لگوانی ہے، اس کے باقی معاملات ہیں، ہر ایک چیز کا خیال ہے. جو اب بچہ ایک خاص ایج کا ہو گیا، وہ مونٹیسری کے لیے جا رہا ہے، اسکول گوئنگ ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلی سٹیجز پہ پاکستان سے باہر پڑھانا ہے. ماں باپ جتنی آج محنت کر رہے ہیں، واللہ اس سے پہلے اتنی محنت نہیں ہوا کرتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنا آپ گنوا دیا بچوں کے پیچھے، لیکن ماں باپ وہ تربیت واقعی نہیں کر پا رہے، یہ سچ ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ماں باپ واقعی وہ رول نہیں پلے کر پا رہے. ساتھ ایک بات ایڈ کر دوں, مجھے ایسا جی لگتا ہے بچپن میں ماں باپ بچے کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں, پھر جب وہ خود ایک سرٹن میچورٹی کے ایج میں آتے ہیں تو تب انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, ہم نے ان کو کچھ اور بنانے کے لیے کوشش کر لی, اور پھر اس وقت پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں. وہ راستہ جس پہ بچہ آج چلا ہوتا ہے وہ بھی شاید ماں باپ کا کسی وقت کا خواب ہی ہوتا ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ آپ اور اس کو وہی یعنی ایک ریزن یہ بھی ہے کلیش کی, لیکن بات یہ ہے کہ اب ماں باپ اپنا رول پلے نہیں کر پائے. نہیں کرتے. ماں باپ کو رول پلے کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی پیرنٹنگ کے سیشنز بھی رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کوئی بات کر رہی تھی تو مجھے ایک والدہ یاد آ گئی جن سے ہماری کسی شہر میں ملاقات ہوئی. ان کا بچہ ڈاکٹر تھا, اور وہ بچہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک سیرت, اس کی خوبیاں تھیں, اور اس نے جب شادی بھی کی تو وہ اپنا اسپاؤس بھی ایسا ہی چاہتا تھا. تو وہ والدہ, گجرانوالہ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو وہ والدہ کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی ہماری اس نشست رہی مختلف لوگوں کے ساتھ, ان میں وہ بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ اتنی غم زدہ تھیں کہ ان کا بچہ نیک ہے. یعنی ان کا بچہ, یقین کریں ان کو یہ والی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی, اس کے حق میں تو اچھا ہے, لیکن جس طرح سے باقی سارے ہونے چاہیے, جس طرح کے جو ایک سو کالڈ کلچر چلتا ہے. یعنی 2 گھنٹے استاذہ بڑا اسٹریٹ انکاؤنٹر کرتی رہیں کہ آپ کو اپنے بچے کی نیکی پہ پریشانی ہے, اور لٹرلی بہت دیر کراس کوشچننگ چلیں اور کاؤنٹر کوشچننگ چلیں کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ جو آج کل ساری یوتھ کرتی ہے وہ سب کچھ نہیں کرتا, وہ اپنی بیوی کے حق میں بھی بہت اچھا ہے. وہ اس کو یہی خیال غم کھایا جاتا تھا کہ وہ بچی جب ہمارے درمیان بیٹھتی ہے تو تب بھی وہ اپنے پردے کا بڑا دھیان کرتی ہے, لیکن بیٹھتی ہے, بہت اچھی ہے, سب کچھ ہے. یعنی ایک ماں کے لیے سم ٹائم ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, اور بہت مشکل سے ان کا دل اس بات پہ کہیں اتنی ڈیبیٹ کے بعد مطمئن ہوا کہ میں ایک صالح ماں کی, ایک صالح اولاد کی ماں ہوں. تو یہ والی کوشچن سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک اور میں واقعہ, لاسٹ ٹائم میں اس سیشن کے بعد گئی ہوں تو مجھے کسی نے میسیج کیا, انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا نام تو نہ لیا جائے, لیکن یہ واقعہ ضرور آپ اسے کوٹ کر دیں. تو میں امانتاً یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور اسی ریفرنس سے. اس بچی نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بہت شدید کلیش فیل کرتی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ ان کے بارے میں میرے دل میں نفرت ہو, لیکن میرا دل ان سے محبت نہیں کرتا. میں ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی, میں ان کے بارے میں پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتی. پھر میں نے انہیں کہا, کہتی میں بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں یہ ہے کہ آپ کے پاس میں میسیج بھیجوں گی تو آپ جو ہی سن لیں تو میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گی تاکہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے. یہ بھی میں نہیں چاہتی کہ میری ماں کی بات کسی کے سامنے آئے, لیکن آپ یہ واقعہ ضرور بتائیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم اپنے ننیہال میں آ گئے. جب میں ننیہال میں آئی تو نیچرلی میری ماں کو, اگرچہ میں ننیہال والے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو بھی کر سکتے تھے, لیکن ان کے بھی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں تھی, تو میرے ماں جو ہے اسے گھر سے نکلنا ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اتنی ینگ ایج میں شوہر سے جدائی, اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہو جاتی ہے اگر فائنینشلی بھی کوئی اسٹرانگ نہ ہو. تو کہتی ہے میری ماں گھر سے چلی جاتی تھی, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے نہیں پتا تھا, میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے, لیکن میں اپنوں کے ہاتھوں کتنا عرصہ میں ڈسٹروائے ہو گئی, میری عزت خراب ہوئی, اور میری روح کچلی گئی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ماں اس کی ذمہ دار ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میری ماں ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ خیر بات کی کہ دیکھیے آپ کی والدہ تو نہیں جانتی تھی, انہوں نے سیف ہینڈز میں چھوڑا تھا, لیکن اللہ کی تقدیر ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہو گیا. آپ اس کا بلیم دیتی رہیں گی تو آپ کا رشتہ بھی خراب ہوگا. اور یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا مزید بات چیت کروں گی, لیکن یہ ہے کہ اپنی ماں کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے. اس نے یہ بات کہی تھی کہ
میری ماں نے کیوں نہیں سوچا کہ میری بچی کا تحفظ پہلی ذمہ داری. اور آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، اور پھر جس وقت یعنی ایسی صورتحال ہو، اب جیسے یہ کویشچن بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، وہ بھی اسی بارے میں تھا کہ میری ماں نے میرے بارے میں اپنا یعنی جو ان کا فرض تھا اسے پورا نہیں کیا. دیکھیں ہر کسی کا اپنا معاملہ، آپ اتنے سمجھدار ہیں. پہلے تو معاملہ والدین کا تھا، لیکن اب سیلف رسپانسبلٹی لینی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لے کے اب اس وقت پہ خود ایفرٹ کرنی ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے کویشچن کیا کہ اس وقت پیرنٹس اگر رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکے تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر سکتی ہیں، سنت رسول کا علم حاصل کر سکتی ہیں. آپ خود اپنے بارے میں ایفرٹ کر لیجئے. اب اگر خود ایفرٹ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس نے جو انہیں پتا تھا انہوں نے بہت کرنے کی کوشش کی. اسلام آپ کو ریگریٹ کرنا الاؤ نہیں کرتا کہ آپ پرانی بات. یہ والی بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریگریٹ کرتے رہیں تو آپ گلٹ میں جائیں گے نا. آپ جب گلٹ میں جائیں گے تو آپ یعنی ایک دلدل میں چلے جائیں گے اور آپ اس دلدل سے باہر نہیں نکل پائیں گے. آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوگی. یعنی خود سے غلطی ہوگی تو توبہ کر لیں، کسی سے ہوگی تو معافی دے دیں. جی بالکل. دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سے خود غلطی ہوئی ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، آپ نے یہ بلیو رکھا کہ اللہ تعالیٰ العفو ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا. تحب العفو فاعف عنی، کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. انسان معافی مانگ کے اس سے نکل سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے تو آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، لیکن میں نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ کہ مجھے سارا وقت انہیں کے بارے میں سوچنا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا. تو اس پہاڑ کے بوجھ تلے سے نکلیے کہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، معافی. آپ معاف کر دیں، اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ لیں، اور اگر پیرنٹس کے بارے میں فیل ہوتا ہے تو پیرنٹس کو معاف کر دیں. سب سے پہلے مجھے معاف کرنا بڑا مشکل لگتا تھا، اور میری طرح بہت سارے لوگوں کو بھی مشکل لگتا ہوگا. اور ہم کہتے تھے کہ بدلہ لینے کی ہمت ہے، اب کیوں نہیں بدلہ لے سکتے. بٹ اب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر کوئی حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں، بیڈ میں، وسط میں گھر دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں. تو میں ہر دفعہ کہتی ہوں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، میں نے انشاءاللہ جنت کے وسط میں گھر لینا ہے. یعنی جب لاجک نہیں ہوتی نا آپ کے پاس، یا کمزور ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. دوسری ایک اور چیز بھی ہے فائزہ، یہ کہ انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر میں نے اسی طرح چھوڑ دیا، معاف کر دیا تو میرے پر حاوی آ جائیں گے. یہی خیال ہوتا ہے. اور یہ کہ یعنی میری تو عزت خراب ہوئی اور دوسرے کو جو ہے نا مجھ پہ غالب آنے کا موقع مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا. سبحان اللہ. تو اللہ اسے عزت دیتا. تو اور کیا چاہیے؟ تو یہی لاجکس آپ کو جماتی ہیں، یہی لاجک آپ کو دین پہ جماتی ہے. وداؤٹ لاجک، اور جس طرح ہماری یوتھ ہے وہ بہت اب لاجک مانگتی ہے ہر چیز میں. اور یہی چیز ہے کہ پورا علم، جیسے ابھی استاذہ زینب کے آنسر پہ بھی کہہ رہی تھی، پورا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور علم کو راسخ کرنا، پختہ کرنا اور کنٹینیوس اس طرح سے